تم تو 2 منٹ نہیں نکال سکتے اپنے لیے. اس لیے عرض کر رہا ہوں میری باتوں کو غور سے سمجھ لو. 2 رکعت نماز نفل اپنی زندگی کا جو ہے وظیفہ بنا لو. اور یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے تمہاری نسلیں بدل دے گا, تمہاری نسلیں بدل دے گا. کیونکہ اصل نسخہ ہی یہ کرنا ہی تھا. 50 سال کے بعد سمجھ میں حضرت کرنا تو یہ تھا, ہم کر یہ رہے تو رزلٹ 50 سال واپس آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے. اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ بزرگوں نے, اللہ والوں نے ہمیں ایسے نسخے بتا دیے کہ بھائی اتنا آسان ہے, کر کے دیکھ لو. 2 رکعت نماز نفل, یا اللہ میں دنیا میں آیا ہوں بندگی کے لیے, آپ نے بھیجا ہے. آپ ہی نے کہا ہے کہ میں نے جن اور انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا, ایسا ہی ہے نا. تو آپ بندگی کی توفیق تو آپ دیں گے, میرے عمل سے تھوڑی بندگی ہوگی ہے, آپ دیں گے توفیق. یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں, یہ وہ نسخے بتا, اس کی دلیل دے رہا ہوں میں. یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا یعقوب میرا شکر ادا کیا کرو. یعقوب علیہ السلام, یا اللہ میں آپ کا شکر تو ادا کر رہا ہوں, لیکن میں ایک شکر جب ادا کروں گا اس کی توفیق بھی تو آپ دیں گے. اس کی شکر بھی, اس کا مطلب توفیق بھی شکر ادا کروں گا, اس کا بھی شکر کی توفیق آپ ہی دیں گے. اس طرح تو ساری زندگی میں شکر ہی کرتا رہوں گا, بس نے تو اور تو کچھ نہیں کر پاؤں. اللہ نے کہا یعقوب تم سمجھ گئے, تو ہماری حکمت کو سمجھ گئے, تم ایک دفعہ شکر کر لو, ہم تمہارا شکر مان لیں گے. بتاؤ ذرا, یہی بات تو عرض کر رہا ہوں. یا اللہ میں آیا ہوں دنیا میں, کس کے لیے؟ یا اللہ بندگی کے لیے بھیجا ہے. لیکن بندگی تو آپ عمل سے تھوڑی دیتے ہیں. ہاں بھی کوئی عمل ہے بتاؤ, ہم مسلمان بن گئے عمل سے بنے؟ یا اللہ ہم تو عمل سے مسلمان نہیں بنے. آپ نے ہمیں اہل اللہ کی صحبت میں بٹھا دیا, کون سا عمل کیا تھا؟ بھائی اب کوئی عمل نہیں ہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرما دیا, اہل حق سے جو, یہ کون سا عمل کی بنا پہ ملا ہے؟ تو اللہ سے کہو نا یہ بات, یا اللہ یہ سب تو عمل کی بنا پہ تھوڑی ملا ہے, یہ تو فضل سے عطا فرمایا, یہ تو آپ توفیق سے عطا فرماتے ہیں. تو میں آپ سے توفیق مانگ رہا ہوں, کیا غلط ہے بھائی اس میں؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی لے آؤ ایک نقطہ اس کے اوپر, تو جواب نہیں ملے گا. یار بہت آسان, ہی تو کتنا آسان نسخہ ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں 2 رکعت نماز, یا اللہ آیا ہوں دنیا میں, آپ ہی نے کہا ہے کہ میں نے جن اور انس کو بندگی کے لیے پیدا کیا, لیکن یہ بندگی میں نہیں کر سکتا تھا. وقت ہے کہ آپ مجھے توفیق نہ دیں, آپ مجھے توفیق عطا فرما دیں. کیا مسئلہ ہے, ہو گیا کام. دوسرا نسخہ کیا ہے؟ دیکھو اہل اللہ کی صحبت. صحبت کیا چیز ہوتی ہے؟ صحبت ہی تو بنا دیتی ہے. یہ صحبت ہے کیا چیز؟ یہ صحبت ایک ایسے ہی ہے جیسے کسی کا ممبرشپ ملتی ہے. بھائی جس کی ممبرشپ ملتی ہے اس کی فیسلٹی شروع ہو جاتی ہے, جس سے تعلق جڑتا ہے اس کے ساتھ اس کے معاملات اسی کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ اس اللہ والوں کی صحبت میں آ گئے, آپ اللہ والے بن گئے. تو کیسے بن گئے بھائی؟ اللہ والوں کی صحبت میں اللہ والے کیسے بن گئے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, کبوتر با کبوتر, باز با باز, کنن ہمجن پرواز. کبوتر کے ساتھ کون اڑتا ہے؟ کبوتر ہی اڑے گا نا. کبھی دیکھا ہے کبوتر کے ساتھ باز اڑتا ہوا؟ کبھی دیکھا ہے کہ باز کے ساتھ تو کبوتر اڑ رہا ہو؟ کبھی نہیں. کیا مطلب ہے؟ اگر آپ بیٹھ گئے تو آپ بھی کبوتر ہو, تبھی تو آپ ساتھ ہو, ورنہ ساتھ نہیں رہ سکتے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں, یہ بات بہت دلیل کے ساتھ دے رہا ہوں. کبوتر با کبوتر, باز با باز, کب کنن ہمجنس پرواز. کا مطلب کیا ہے؟ اللہ والے ہو گئے, بن گئے اللہ والے ہیں. اور کیسے اللہ والے ہوتے ہیں؟ ہاں تھوڑے کمزور ہیں, کسی کے کبوتر کے پر زیادہ ہے, کسی کے کم ہے, کسی کے ناخن چھوٹے, کسی ہے تو کبوتر, کیونکہ ساتھ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کبوتر ہے, وہ ساتھ ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ والا ہے. بھائی بن گئے. اور بننے میں کیا سمجھ سنگھ نکلے گا کیا؟ باقی چیزیں میں نے عرض کیا کہ جو وہ توفیق مانگ رہے ہو اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھو کیا کرے گا. تو سب سے پہلے انسان مانگتا ہے, مانگنے کے بعد وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یا اللہ میری نسل بڑھا دیجئے, یا اللہ مجھے اولاد نرین عطا فرمائیے. مانگتے ہیں نا, تو کیا آتا ہے؟ اولاد آ جاتی ہے آسمان سے, بیوی آتی ہے پہلے, اللہ بیوی کا انتظام کرتا ہے, اللہ ذرائع کا انتظام کرتا ہے, تب وہ چیز آئے گی. تو یہی تو عرض کر رہا ہوں, یہاں لا کے بٹھا دیا ہے, اللہ والوں کے ساتھ جوڑ دیا, اب ہو گئے اللہ والے. اب بھائی کیا ہو, جب مرو گے تمہارا حشر اللہ والوں کے ساتھ ہوگا. اب بتاؤ ذرا یہ بات کیا آسان ہے؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ کتنا آسان, اس کا کر دو کوئی چیلنج, لے آؤ ایک چیلنج میرے سامنے کہ صاحب یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں, میں تو دلیل دے رہا ہوں. اور یہی دلیل ہی اصل کامیابی کی دلیل ہوتی ہے.
کہ اللہ والا بننا ہے، اللہ والا بن گیا، کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ ہے، اس کا مطلب اللہ والا ہے۔ قرآن شریف کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ کیا مطلب ہے کہ صادقین نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، بس ہو گئے، بن گئے ہیں بھائی۔ ابھی سفر میں جا رہے ہیں، چلو سمجھو کہ سب ایک سفر میں جا رہے ہیں ہم سب۔ اب ایک پتہ چلا کہ بھائی کسی کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی، مجھے بتاؤ اس کو وہاں چھوڑ دے گا کوئی؟ نہیں صاحب، ساتھ لے کے چلو۔ ارے صاحب چلا نہیں جا رہا، کوئی کندھے کو سپورٹ دے گا کوئی نہیں، وہ 4-5 آدمی اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ساتھ میری امت نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، آپ اللہ کہتا ہے کہ ہم تو تمہاری رضا ویس کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ 1 لاکھ تو ساتھ دے جاؤ۔ ارے بھائی بتاؤ تمہیں کیا چھوڑا جائے گا؟ کوئی چھوڑے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ یہ نسخے بتا رہا ہوں میں، یہ میں دلیلیں دے رہا ہوں، اس میں کیا قباحت ہے، اس میں کیا مسئلے ہیں؟ تم بس ساتھ ہو جاؤ، 2 رکعت نماز نفل میں نے بتایا، صحبت اختیار کر لو، بس آگے بیٹھ گئے، کبوتر بن گئے۔ اب تمہارا حشر بھی کبوتر والا ساتھ ہوگا، ان کی حشر کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہو گیا کام، اور کیا ہونا ہے؟ جو ان کے ساتھ ہوگے وہ جائیں گے تو کیا تمہیں لے کے نہیں جائیں گے؟ ارے بھائی ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، ابھی ہمارا جو جاننے والا ہے، آ جاؤ آگے آ جاؤ، جگہ بناتے نہیں بناتے، اس کے لیے کیوں جگہ بنا رہے ہیں؟ یار یہ ہمارے محبت کرنے والا ہے، یہ ہمارا تعلق ہے، ساری دنیا دیکھ رہی یار یہ تو بڑا ہی معاملہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، یہ جگہ بنا رہے ہیں اپنے۔ ارے بھائی ہم کیا کریں؟ جگہ تو یہ تو میں نے کہا نا یہ فطرتی عمل ہے۔ تو کیا نبی جائیں گے اور ان سے جتنی بھی چین لگی ہوئی ہے وہ جائیں گے جنت میں، تو آپ رہ جاؤ گے؟ کیا رہے کوئی کچھ چھوڑے گا آپ کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ اللہ سے کہیں گے یا اللہ بندہ ہے، یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ وہ کرنا تھا جو کر سکا وہ نہیں کر سکا۔ میں نے ایک کلپ دیکھا، خدا کی قسم میرے آنسو بہہ بہہ کے کیا بتاؤں، بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، 2 بچے، ایک بچی اکثر دیکھا استاد کے سامنے پڑھ رہے، اور بھائی دونوں، ایک بھائی ایک بہن، چھوٹے ہیں، 4 سال 3 سال کے ہوں گے، 4 سال۔ اب بھائی نے یاد کر کے نہیں آیا، جیسے بڑھ کے یاد کر کے نہیں آتے۔ اب مولوی صاحب نے کہا چلو بھائی تمہیں میں جو ہونا تمہیں میں یہاں سے نکال دیتا ہوں، بہن کھڑی ہوگی، معاف کر دیجیے مولوی صاحب، اب پڑھ لے گا، میں کہہ رہی ہوں نا اب پڑھ لے گا، آپ اس کو کتنی موقع دیتے ہیں، اب کرے گا یہ۔ ارے کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہن کھڑی، ایک محبت جو ہے وہ کہ نہیں اب کر لے گا، اب ایک موقع دیتے ہیں اس کو، دیکھیں یہ اب نہیں کرے گا، آپ چھوڑ دیں مولوی صاحب۔ ایک دفعہ مولوی صاحب جان بوجھ کے وہ اس کی جذبات کو باہر بچی کی، کیونکہ معاملہ ہی ایسا تھا۔ اب ایک دفعہ موقع دیتے، دیکھیں اب نہیں کرے گا، اس کے پیر پکڑے، اس کے ہاتھ لگائے منہ میں، مولوی صاحب اب کر دیں، ایک دفعہ کر دیں، اب کیا نہیں کرے گا؟ تو کیا کہہ رہے ہو یار، تمہیں چھوڑ دیں گے ایسے ہی؟ بھائی قسم نہیں چھوڑے گا، کیا اللہ تھک جا رہے ہیں کہ تمہیں کیسے چھوڑ دیں گے یار؟ تو بھائی یہ بس کر رہا ہوں، یہی بات تو اللہ کہہ رہا ہے، کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم ہو گئے نیک، تم صدیقین میں آ گئے، اس کے لیے کیا کرنا ہے تم نے؟ یہ تھوڑی کہا ہے کہ صدیقین بن جاؤ، یہی کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، بس ہو گیا کام تمہارا۔ اب یہی دیکھنا ہے کہ بھائی کہیں اس سے الگ نہ ہو جائے، کہیں اس جھنڈ سے الگ نہ ہو جائے۔ دیکھو جب بھیڑ جاتی ہے نا، اس کا ایک رکھوالا ہوتا ہے جو ایک ہاتھ پہ ڈنڈا پکڑے چلتا ہے، کوئی بھیڑ آگے پیچھے نہ ہو جائے، کسی نے اگر ہوشیاری دکھائی گیا تو بھیڑیا اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ بھائی ہم بھی یہی بول رہے ہیں، زندگی بہت دشوار ہے، بڑے خطرناک مناظر سے گزر رہے ہیں، جس دور کے فتنے سے گزر رہے ہیں، یہاں پر میں بتا رہا ہوں اٹھا کے لے جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ 2 نسخے، بار بار عرض کر رہا ہوں، کیا یہ 2 نسخے میں کیا خرابی ہے، کیا قباحت ہے؟ اس کے رزلٹ تم پھر دیکھنا نا۔ وہ اللہ تمہیں نہ صدیقین بنا دیا تو مجھ سے بولنا، کیونکہ جس کے ساتھ رہو گے ویسے بن جاؤ گے، تو پھر تم نہیں جا سکتے جہنم میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کونوا مع الصادقین، جو نیک لوگوں کے ساتھ ہے وہ نیک لوگ اس کو لے جائیں گے، جیسے میں نے کہا اٹھا کے لے جائیں گے۔ چوٹ لگ گئی کوئی بات نہیں، چھوڑے گا کوئی کسی کو؟ بتا دو تو مجھے، لیکن تم اکیلے پڑے ہوگے، پڑے رہ جاؤ گے، بتا رہا ہوں پڑے رہ جاؤ گے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں اتنے آسان اللہ والوں نے نسخے بتائے،
بھائی خدا کے لیے اس پر عمل کس اس کے علاوہ تم کچھ نہیں کر سکتے. تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ تم مجاہدے کرو, لمبے لمبے چلے کاٹو, لمبے لمبے تم تسبیحات پڑھو, اتنے قرآن پڑھو, اتنے تسبیحات نہیں کر سکتے. میں بتا رہا ہوں نہیں کر سکتے. یہ کر لو, پھر دیکھو کیا کرتے ہو, پھر دیکھو تمہارے اندر کیا ہوگا. بھائی بہت آسان. اور تیسری چیز میں عرض کر رہا ہوں جو تمام چیزوں کا رزلٹ ہے, تمام عبادت کا رزلٹ ہے. تو رزلٹ دیکھو گے نا یار, صرف عمل سے تو نہیں ہوتا. میں کاروبار کر رہا ہوں, کاروبار سے تھوڑے رزلٹ دیکھتے ہیں, کتنا کمایا کتنا نہیں کمایا. کالج جا رہا ہوں, اسکول جا رہا ہوں, بخار ہے, نزلہ ہے, ہر میں رزلٹ دیکھتے ہو. تو اصل رزلٹ ہے نا, رزلٹ کے بعد تو پتہ چلتا ہے کہ یار میرا بخار کم ہوا ہے نہیں ہوا ہے. کاروبار کے لحاظ سے میں رزلٹ دیکھتا ہوں, یار میری کاروبار میں فائدہ ہوا نقصان ہوا. نہیں دیکھتا تو میں صرف دین میں نہیں دیکھتا, دین کے اندر کوئی رزلٹ نہیں دیکھ رہا. سمپل فارمولا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں آخر میں, جو تمام چیزوں کا جو مغز ہے وہ ہے جائزہ لو. ہے بھی کیا ہوا تھا, کیا ہو گیا, پہلے کیا سوچ تھی میری, آج کیا سوچ ہے. فرق نظر آئے گا تمہیں کہ میں پہلے مسجد جاتا تھا, پہلے جاتا نہیں تھا, جانے لگ گیا, اب جاتا ہوں, لیکن اب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے قدم تیز بڑھتے ہیں. احساس ہے اول وقت میں پہنچنا ہے, مجھے اول صف پہ پہنچنا ہے. نہیں گاڑی کا سہارا لے رہے ہو, موٹر سائیکل کا سہارا لے لو, کسی بھی طریقے سے میں اول وقت میں پہنچوں. اب وہ سارے کام مال جس اللہ نے تمہیں دیا تھا وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں, وہ اللہ کے لیے خرچ ہو رہے ہیں. اور بتاؤ کیا اس کا صلہ کیا ملے گا, پھر تمہیں اللہ دنیا میں اول کر دے گا. یہی فارمولا ہے, جائزہ لو. اور اس جائزے کے اندر دو چیز پیدا ہوگی, سن لو, اور وہی چیز, دو چیز ہی ساری ایمان اور سارے دین اور سب کا نچوڑ ہے. میں وہاں سے چلا ہوں 2 رکعت نماز نفل سے, اور یہ دو چیز کو جائزہ لو گے تو دو چیز پیدا ہوگی, یا کامیاب ہوگے یا ناکام ہوگے. ایسے ہی ہے نا, کامیاب ہوئے تو کیا کہو گے, اللہم لک الحمد لک شکر. کیا مطلب ہے بھائی, بڑھ گیا. ناکام ہوگے تو کیا کہو گے, یا اللہ معاف فرما دیجیے, یا اللہ میرا قصور ہے, میں قصور. یہی اصل فارمولا ہے. جب وہ قصوروار ہو گیا, پتہ چلا کہ وہ بدعمالی بھی جو ہے اس کو اچھے اعمال میں تبدیل کر دیا گیا. ایسے ہی ہے نا. تو بھائی کیا یہ تو ساری چیزیں بڑھنے کی آ گئی. کون روکے گا تمہیں, کون روک سکتا ہے, اب کوئی نہیں روک سکتا. اب اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ جوتا میں نے سیدھا پیر پڑ, یا اللہ آپ کا احسان ہے, آپ نے مجھے سیدھا پیر کی توفیق عطا فرمائی. میں یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا, یا اللہ آپ کا احسان ہے, شکر ہے, یا اللہ آپ نے ارے بھائی میں مسجد اب پہنچ گیا, ارے یا اللہ آج میں 2 منٹ پیچھے رہ گیا. اسی چیز کو کہہ رہا ہوں. تو بھائی کوئی نہ کوئی کسوٹی تو بناؤ, تب پتہ چلے گا کہاں کھڑے ہو, تب یہ 2 چیزیں پیدا ہوں گی. بس کام ہو گیا.